السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کو جمعہ مبارک۔ اللہ تعالی ہم سب کو آج کی اس معتبر جمعے کے دن تمام برکتیں، تمام سعادتیں، تمام خوشیاں ہم کو آراستہ کریں۔ اللہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ طفیل میں آمین ثم آمین۔ جو ہمارا عنوان چل رہا ہے صحت یابی آداب زندگی، اس پر انشاءاللہ تعالی آگے ذکر کریں گے۔ تو آداب زندگی کا دوسرا مضمون، دوسرا عنوان یہ ہے صحت، آداب کی صحت کے آداب اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جس نے صحت ہے وہ ہر کام کر سکتا ہے، ہر چیز پر قابض ہو سکتا ہے، یعنی اچھائی پر، کیونکہ جس کی صحت اچھی ہے اس کی بول چال اچھی، اس کی سوچ اچھی۔ تو اس میں دوسرا عنوان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیشہ خوش و خرم، حشاش بشاش اور چاق و چوبند رہیے، خوش باشی، خوش اخلاقی، مسکراہٹ اور زندہ دلی سے زندگی کو آراستہ، پرکشش اور صحت مند رکھیے۔ غم، غصہ، رنج و فکر، حسد، جلن، بدخواہی، تنگ نظری، مردہ دلی اور دماغی الجھنوں سے دور رہیے۔ یہ اخلاقی بیماریاں اور ذہنی الجھنیں معدے کو بری طرح متاثر کرتی ہے، اور معدے کا فساد و صحت کا بدترین دشمن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سیدھے سادے رہو، میاں روی اختیار کرو اور حشاش بشاش رہو۔ تو بے شک اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیے انشاءاللہ تعالیٰ کچھ اہم باتیں میں میرے ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا، کچھ چند خصوصی باتیں تعلق اس عنوان کے۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے ہم تک یہ بات نیک واضح کر دی کہ ہم کو ہمیشہ خوش و خرم، حشاش بشاش، اچھی مسکراہٹ کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ ہم کو ہمیشہ صحت مند دکھنا ہے، زندہ دل دکھنا ہے۔ غصے کو، رنج کو، حسد کو، خاص طور پہ حسد کو، بدخواہی کو، تنگ نظری کو، مردہ دلی کو ہم سے دور رکھنا ہے، دماغی الجھنوں کو۔ اب آج کا دور ایسا ہے، دیکھیے انسان نہ چاہتے ہوئے بھی کئی دماغی الجھنوں میں پھنستا جا رہا ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے ہم اپنے آپ کو فری رکھیں، جیسا کمپیوٹر رہتا، جو چیز صحیح ہے رکھ لیتے سیو کر کے، اور جو چیز بیکار ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیتے۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم ایسی بیکار چیزوں کو اپنے دماغ میں، اپنی سوچ میں نہ آنے دیں، اس کو اپنے دماغ سے نکال دیں، تاکہ ہم ہمیشہ تر و تازہ، زندہ دل، صحت مند اور اچھی بول کے مالک دکھیں، نہ کہ بیمار اور غم زدہ ہر حال میں دکھتے رہیں۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ہم کو ہمیشہ صحت مند، زندہ دل دکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمیشہ سیدھے سادے رہو، میاں روی اختیار کرو اور حشاش بشاش رہو۔ یعنی کہ سیدھے سادے کا مطلب ہے کہ ہمیشہ بالکل ایک عام طریقے سے رہیے، عام طریقے سے زندگی گزاریے، اور اپنے آپ کو کوئی دوسروں سے افضل مت بتائیے۔ سب میں مل جل کر رہنا، اور اپنی مزاج میں بالکل نرمی اختیار کرنا، مسکراہٹ کے ساتھ سب سے ملنا، اچھی اخلاق کے ساتھ ملنا، اور حشاش بشاش رہنا، یعنی کہ کوئی فکر نہیں، جو بھی فکر کرنے والا ہے اللہ ہے، ہمارے لیے لکھ دیا ہے، بس اس کو ہم کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، نہ کہ ہماری طرف سے کوششیں کریں گے۔ جو اللہ تعالیٰ لکھ دیا ہماری قسمت میں، صرف ہم اگر ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو اس کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں جا کر گڑ گڑا کر دعا کر سکتے ہیں اس کے حل کے لیے۔ تو بہرحال یہ ایک چھوٹا سا ایک پیراگراف تھا اس میں ہی۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک بار کا واقعہ ہے، سنیے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے دو بیٹوں کا سہارا لیے ہوئے ان کے بیچ میں گھسیٹتے ہوئے جا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا اس بوڑھے کو کہ کیا ہو گیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس نے بیت اللہ تک پیدل جانے کی نظر مانی تھی، یعنی کہ
کعبۃ اللہ شریف تک وہ پیدل جانے کی نظم عہد کرا تھا، اس سلسلے میں اپنے دونوں بیٹوں کا سہارا لیتے ہوئے وہاں تک گھسیٹتے ہوئے جا رہا تھا۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا خدا اس سے بے نیاز ہے کہ یہ بوڑھا خود کو عذاب میں مبتلا کرے، اور اس بوڑھے کو حکم دیا کہ سوار ہو کر اپنا سفر پورا کرو۔ بے شک کیا اللہ کسی کو بھی تکلیف دے کر اپنے گھر تک بلانا نہیں چاہتا، تو ہم کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہم جو آج کی تاریخ میں سہولتیں مہیا ہے، اس سہولتوں کا استعمال کرتے ہوئے اللہ کے گھر تک پہنچے اور اچھی عبادت کر سکے وہاں پر جا کر۔ دوسری بات، حضرت عمر نے ایک بار ایک جوان آدمی کو دیکھا کہ مریل چال چل رہا تھا۔ آپ نے اس کو روکا اور پوچھا تمہیں کیا بیماری ہے؟ اس نے کہا کوئی بیماری نہیں۔ تو آپ نے درہ اٹھایا اور اس کو دھمکاتے ہوئے کہا راستہ پوری قوت کے ساتھ چلو، یعنی کہ ہم کو راستے میں ڈھیلے طریقے سے ایک دم بالکل اپنے آپ کو گراتے ہوئے نہیں چلنا چاہیے، بالکل اس بلند طریقے سے چلیے، یہ اللہ کی نوازش ہے، یعنی ہے کہ تن کے نہیں، کہ بہرحال طاقت کے ساتھ اپنے آپ کو ایسا چلیے الرٹ ہو کر کوئی ہم کو بیمار نہ سمجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب راستے پر چلتے تو نہایت جمے ہوئے قدم رکھتے اور اس طرح قوت کے ساتھ چلتے کہ جیسے کسی نشیب میں اتر رہے ہو، یعنی کہ اس طریقے سے ہمارے آقا، ہمارے نور نظر، اللہ کے پیارے حبیب وہ اس طریقے سے یعنی ثابت قدم کے ساتھ چلتے جیسا کہ دکھتا کہ یعنی کہ کوئی آپ ایک عزم کے لیے جا رہے ہیں، اس طریقے سے دکھتے تھے آپ وہ۔ حضرت عبداللہ بن حارث کہتے ہیں میں نے نبی سے زیادہ مسکرانے والا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ بے شک یہ بات تو واضح ہے کہ ہمارے نبی کبھی بھی کسی سے بھی بات کرتے تو مسکراہٹ کے ساتھ بات کرا کرتے تھے، اخلاق کے ساتھ بات کرا کرتے تھے تاکہ سامنے والے کو برا نہ لگے۔ اس طریقے سے ہم کو بھی حضور کی سنت کو اپنانا ہے کہ ہم کو بھی ہمیشہ مسکراتے ہوئے اچھی اخلاق کے ساتھ کسی سے بھی ملنا اور کسی سے بھی بات کرنا ہے، نہ کہ غصے کے ساتھ جھڑک کر بات کرنا ہے۔ تو زندگی میں اپنا ایک یہ عادت بنا لیجئے کہ ہم بھی جس سے بھی ملیں ہنس بول کر اخلاق کے ساتھ چہرے پہ مسکراہٹ کے ساتھ ملیے، دیکھیے اس کے بعد رسپانس دیکھیے سامنے والے کا رسپانس کس طریقے کا آتا ہے، کیسا وہ آپ سے پیش آتا ہے جب آپ اس طریقے سے ملیں گے۔ کیونکہ بد اخلاقی کے چرچے جس طریقے سے تیزی سے پہنچتے ہیں اسی طریقے سے اخلاق والے کی بھی پاپولاریٹی اسی طریقے سے پھیلتی ہے۔ صرف اپنے آپ کو پروف کرنا ہے، سیدھے سادے طریقے سے بے نیاز ہو کر بالکل بے مطلب طریقے سے لوگوں سے ملیے، مل جل کر رہیے، یعنی کہ آپ کو اس کا پھل تا زندگی ملتا رہے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو دعا سکھائی ہے اس کا بھی اہتمام کیجیے۔ دعا یہ ہے، سنیے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، دیکھیے، خدایا میں اپنے کو تیری پناہ میں دیتا ہوں پریشانی سے، غم سے، بے چارگی سے، سستی اور کاہلی سے، خرچ کے بوجھ سے، اور اس بات سے کہ لوگ مجھ کو دبا کر نہ رکھے۔ بہرحال یہ کچھ اگر اس میں غلطی ہوئی تو معذرت چاہتا ہوں۔ تو اس کا ترجمہ یہ تھا، یہ چند باتیں تھیں اسی عنوان پر، انشاءاللہ آگے اور بھی بہت باتیں ہیں اس کے اوپر، سماعت فرمائیے گا نیکسٹ ویڈیو میں۔ میں آج یہ بولنا چاہتا تھا کہ نماز کے تعلق سے کہ کئی لوگوں کو معلوم نہیں ہے، کئی لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ نماز کے کیا آداب ہے، نماز کو ہم کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو چند جو معلوماتی مجھ کو معلوم ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اہم باتیں، پہلی غلطی تو کئی لوگوں کو مسجد میں دیکھتا ہوں کہ وہ وضو کے بعد
دستی سے منہ پوچھ لیتے ہیں، ناک پوچھ لیتے ہیں، پورا بدن پوچھتے ہیں جہاں جہاں کچا ہے، اسی دستی کو نماز کے سامنے جب پڑھتے ہیں تو سامنے بچھا کر پڑھتے ہیں۔ تو اس کے لیے منائی فرمائی ہے، منع کیا گیا ہے، کیونکہ دستی ہے، ہم نے اس کے اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے رکھا۔ نماز پڑھنے کی جگہ پاک و صاف رہنا ہے، تو نہ کہ دستی کو بچھا کر اس کے سامنے اپن نماز پڑھیں، اس میں نماز میں کراہت آتی ہے، تو اس کا بھی خیال رکھیے۔ دوسری بات، اگر آپ کرتا پہنے ہوئے ہیں، فل آستین ہیں، پھر بھی موڑ کر پہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ آپ جب کرتا پہنے ہیں فل آستین کا، تو شرٹ پہنے ہیں تو اس کو برابر چھوڑ لیجئے، چھوڑ کر نماز ادا کیجئے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ نماز میں ہر چیز کو چھوڑ دیجئے اپنے پیچھے، یعنی بعض لوگوں کو دیکھا مسجد میں گفتگو کرتے ہیں، مسجد میں گفتگو سے پرہیز کیجئے۔ تھوڑا سا ٹائم گزارنے کے لیے آتے ہیں مسجد میں کئی لوگ، تو اس طریقے سے جتنی دیر بھی رہے مسجد کے آداب کا خیال رکھیں، خاموشی سے جو خطبہ ہو رہا ہے، جو تقاریر ہو رہی ہے، اس کو سنیے غور سے، اور پھر لوٹ جائیے، نہ کہ دوسروں کی نمازوں میں، عبادتوں میں خلل پڑیں۔ انشاءاللہ تعالی میں اگلی ویڈیو میں بھی چاہے اہم باتیں نماز کے تعلق سے سمجھاؤں گا۔ یہ تھوڑی سی غلطیاں تھیں جو کرتے تھے، اور بغیر ٹوپی نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے، بغیر ٹوپی نماز مت پڑھیے، سر کو ڈھانک کر ٹوپی پہن کر نماز ادا کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی ان چیزوں کا خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ ضرور ہماری غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے۔ رب العزت برابر اس کی معافی ہم کو دے گا اور برابر ہم کو معاف فرمائے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرما، نیک راہ پہ چلا پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما میرا مولا۔ جزاک اللہ خیر۔